نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولا يكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ابو الانبیاء ان کا واقعہ ہے اور قرآن مجید میں. اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کیا تو مانتا ہے بتوں کو خدا؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم سری گمراہ ہے. تو اور تیری قوم سری گمراہ ہے. یہ دعوت حق دینے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. بڑا ہو یا چھوٹا، باپ ہو یا چچا ہو، ماموں ہو یا خالو ہو، افسر ہو یا متحد ہو، حق بات اس تک پہنچانی چاہیے. لیکن حق بات کہنے کا ایک اسلوب ہے، وہ سکھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ان کی نسلوں میں پیغمبری چلی ہے، اور ہمارے پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بھی جد امجد ہیں، اور اللہ نے اپنے خلیل دوست ہونے کا لقب ان کو دیا اور بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں سے یہ گزرے. تو ان کا اسلوب زندگی جو ہے وہ بہترین اسلوب زندگی ہے. اور ہماری امت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا گیا کہ آپ ابراہیم کے اسوہ پہ چلیں. تو وہ ابراہیم کے اسوہ کی ایک جھلک یہ ہے کہ اپنا باپ ان کا نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت بناتا بھی تھا، اور اس کو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ حق بات کہہ دی کہ کیا تو مانتا ہے بتوں کو خدا؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم سری گمراہ ہیں. اب اس میں ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو اسی قوم میں سے تھے، اسی کے بیٹے تھے، لیکن کہا کہ تو اور تیری قوم اور میں اور میرا خدا دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہوں. یہ ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد.
جس بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا کہ ہندو بت پرست ایک قوم ہے اور ایک خدا اور ایک رسول اور ایک قرآن اور ایک قبلہ کو ماننے والے وہ ایک قوم ہے، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے بہار میں ہو، اور چاہے کراچی میں ہو، اور چاہے پختون ہو، ان کی مادری زبان چاہے کچھ ہو، وہ سارے کے سارے ایک قوم ہے۔ یہ اس وقت بہت بڑا انتشار اور بہت بڑی شرارت اٹھ رہی ہے کہ صوبوں کو الگ کر دیا جائے، لسانی بنیاد پہ صوبے بنا دیے جائیں، اور یوں اور وہ۔ یہ صوبائیت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس کر کے ہو رہی ہیں کہ ہمیں یہ وضاحت نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک قوم ہیں اور ساری دنیا کے کافر لوگ ایک قوم ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، وہ امریکہ ہو اور وہ جاپان ہو اور وہ چین ہو اور وہ برطانیہ ہو اور وہ ہندو ہو اور وہ اسرائیل ہو، وہ ایک قوم ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہاں دھماکہ ہوا چائنا کے اندر، فوراً کہتے ہیں پاکستان سے آئے دہشت گرد، نہ تحقیق کی، نہ پوچھا، نہ سوچا، نہ دیکھا۔ چائنا ہماری دوستی کا راگ لاگتا ہے اور ہم ہمیشہ چین چین کرتے مرتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کی بات آئی وہاں انہوں نے فٹ مسلمان پاکستان کو متون ایک لمحہ نہیں لگایا۔ بعد میں کسی نے کہا تحقیق تو کرنی چاہیے تھی۔ جہاں مذہب کی بات آئے گی وہاں وہ اسلام کی جڑ کاٹنے سے باز نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ ہینڈ اوور کیے جو چینی مسلمان، ہندو چینی، ہند چینی ان کو کہتے ہیں، بڑے مضبوط اور نیک اور صالح مسلمان 300 کے قریب یہاں سے پکڑے بارڈر ایریا سے، وہاں یہاں مدارس سے قبائلی علاقوں میں وہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیے۔ انہوں نے کہا ہم ان کو کچھ نہیں، ہم ان کے مقدمے چلائیں گے۔ آج ہینڈ اوور کیے، ایک دن بیچ میں بکوا ڈالا، اگلے دن تیسرے دن ان ساروں کو پھانسی دے دی۔ یہ ہے چین، یہ ہے چین۔ اور وہاں مسلمانوں پر اس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں۔ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ وہاں سے لوگوں سے کہا کہ جو مسلمان فیملیز ہیں وہ اپنا اپنا ایک ایک سرکردہ آدمی بتائیں، ہم ان سے ان کے حقوق کے بارے میں، قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں حکومتی لیول پہ کہ کیا آپ کے مطالبات ہیں، ان کو کیسے پورا کریں۔ تو ان میں سے جو سارے لوگوں میں سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار صالح تھے، ہر مسلم فیملی سے ایک ایک گیا، 6-7 ہزار آدمی اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ 6-7 ان کو پکڑ لیا، آج تک پتہ نہیں لگا کہاں، سب کو مار دیا۔ تو کافر ایک قوم ہے اور مسلمان چاہے وہ اندرون سندھ کا رہنے والا ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ پختون ہے، چاہے افغانستان میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے انٹارکٹیکا میں ہے، وہ ایک قوم ہے۔ یہ ہے اس کی صنعت۔ ابراہیم علیہ السلام کی صرف گفتگو کر رہے ہیں اپنے باپ سے اور کہہ رہے ہیں کہ تو اور تیری قوم گمراہ ہے اور میں بری ہوں ان باتوں سے، میں شرک نہیں کرتا۔ تو علامہ نے کہا نا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ یہ ایک نئی شوشہ چلا کہ وطنیت اور قومیت کیا ہے۔ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، جو لباس اس وطنیت کے بت کو پہنایا وہ مذہب کا کفن بنے گا۔ مذہب سے اتنے بیگانہ ہو جاؤ گے تو یہ پروونشلزم اور ذات اور قوم اور برادری آ گئی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے عصبیت، صوبائیت، لسانیت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمارت قائم کی تھی دین کی، اس کو گرانے والا ہے۔ اس لیے مسلمان ایک قوم ہے۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو اندرا گاندھی ریڈیو پہ آئی تقریر کرنے کے لیے، اتنے جذبات آ گئے مسلمانوں کو خوار کر کے، اتنی وہ خوش ہوئی کہ نیشنل اینتھم بج گیا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین دی لیڈی پرائم منسٹر، اس نے اناؤنس کر دیا اندرا گاندھی سے بول ہی نہیں جائے۔ 15-20 منٹ خاموشی چاہیے رہی۔
سارے لوگ ریڈیو کر رہے ہیں ٹیون، کیا ہوا کیا ہوا، بول نہیں سک رہی تھی، منہ پہ لفظ نہیں نکلے، خوشی کی انتہا تھی اس کے لیے. تو جب بولی تو کیا بولی؟ اس نے کہا ہم نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے. پہلی بات یہ کی، کون سی 1000 سالہ غلامی؟ جو مغلوں کے اور ان کے نیچے رہے ہیں نا، 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ 2 قومی نظریہ آج سمندر میں غرق کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس بنیاد پہ پاکستان بنا تھا نا کہ ہندو اور مسلمان 2 قومیں ہیں، تو اب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، تو 2 قومی نظریہ تو فیل ہو گیا. تو یہ فیل کس نے کیا؟ یہ فیل کیا سیکولر اور لادین فوج نے، سیکولر اور لادین سیاستدانوں نے، اور سیکولر اور لادین مذہبی جماعتوں نے. مولانا بشانی انڈیا وہ تھے اسرائیل کے ایجنٹ، داڑھی رکھی ہوئی، اور سیاسی جماعتیں، ذوالفقار علی بھٹو جس کو آج کہتے ہیں جیوے بھٹو، اس نے مشرقی پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہی نہیں کیے. تو پھر کس طرح ادھر تم ادھر ہم؟ اور ہماری سیکولر فوج، انہوں نے وہ وہاں ظلم کیا کہ ہزارہا مسلمان بنگالی بے پناہ قتل کر دیے گئے. ایک کرنل تھا، اس نے کہا میں نہیں قتل کر سکتا مسلمانوں کو. وہ پاگل ہو گیا اور پاگل ہو کے وہ ٹریٹمنٹ میں رہا مینٹل ہاسپٹل میں 20-25 سال، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو کے پھر وہیں سے وہ شروع ہوا. وہ بنگلہ دیشی یونیورسٹی میں گیا اور وہاں جا کے اس نے تقریر کی. اس کی تقریر میں نے آپ کو ای میل میں بھیجی تھی، شراز صاحب نے نہیں پڑھی ہونی. نہیں پڑھی، آپ نے پڑھنے کے لیے تھوڑا دنیا بنائی ہے، تو فرصت ہی نہیں ہے. اس کی ای میل میں وہ آئی، اس کی ساری تقریر میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو بھیجی. یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے، بہن اس کے آگے میں بیر بجاتا رہتا ہوں، شاید کسی کی قسمت میں ہو تو پڑھ لیں. وہ اس میں تقریر میں اس نے لکھا، کہا کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم اس ہماری فوج نے کیا کہ الفاظ سے. یہ ہماری سیکولر فوج جس کا نمائندہ مشرف، جس کا نمائندہ ایوب خان، جس کا نمائندہ یحییٰ خان، اور جس کا نمائندہ یہ کیانی، جو اس ملک میں خرابی اس وقت ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار برابر کا یہ کیانی ہے. یہ NROPS کی سائن. خیر ہم سیاست کی بات تو نہیں کرتے، لیکن میں بات بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ 2 قومی نظریہ قرآن سے اخذ کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سمجھیں. عصبیت نہیں ہونی چاہیے، صوبائیت نہیں ہونی چاہیے، پنجابی شوونزم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پنجابی ہیں، یہ بڑی رائل ریس ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اعزاز والا اور بزرگی والا اور اونچا جو آدمی ہے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا. چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے بہاری ہو، چاہے انگریز ہو، چاہے یورپین، ہمیں اس سے کوئی غرض و غائب نہیں. تو یہ بات انی اراک وقومک فی ظلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کون؟ جو سارے بت پرست ہیں، جو خدا کو واحد لا شریک نہیں مانتے، وہ سارے ایک قوم ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت گہری فکر اور سوچ اور تدبر کرنے کی عادت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ کی سنت ہے اپنے دوستوں کو غور و فکر کی عادت عطا کیا کرتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے ظہور سے پہلے غار حرا میں جا کے غور و فکر فرمایا کرتے تھے، مراقبات کرتے تھے. اور غور و فکر کی قرآن دعوت دیتا ہے ہر مسلمان کو کہ غور و فکر کرے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نور یا ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے، باطن کی نظر کھول دی. جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ذکر کثیر کرتا ہے اور غور و فکر کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی ایک آنکھ کھول دیتے ہیں، باطن کی آنکھ، روح کی آنکھ. اس آنکھ سے نہیں کچھ بھی نظر آتا. اس کی تو میکسیمم لمٹ 6 میٹر یا 20 فٹ ہے، اس کے بعد اس کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے.
باطن کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کی حقیقتیں وہاں ہوتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ کھل گئی، اور ان کو عجائبات کائنات نظر دکھائے اللہ نے، تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ یقین میں تبدیل ہو جائے اور بالکل شدت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ وہ بات کرنے والے ہو جائیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے افراد، قوم تو نہیں، اپنے جو اہل علاقہ تھے ان کو دعوت دینے کا ایک بہت عالی شان طریقہ اختیار کیا۔ قرآن یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ کسی کو دین کی دعوت کیسی دی۔ فلما جن علیہ اللیل رات عقبہ، جب رات ہوئی تو ایک ستارہ چمکا، انہوں نے سارے لوگوں سے اکٹھے کر کے کہا، کیونکہ وہ بت پرست سے اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ان سب کو کہا، لوگوں کو اپنے علاقے کے، قال ھذا ربی، کہ یہ جو ستارہ چمکا ہے بہت بڑا ستارہ ہے، بڑا، یہ ہمارا خدا ہوگا، اس لیے ہمیں پیدا کیا ہوگا، یہی ہمارا رب ہوگا۔ فلما افلا، اور جب وہ غائب ہو گیا، صبح چڑھی، طلوع ہوئی تو وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ قال لا احب الآفلین، میں تو پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں، وہ خدا کیسا خدا کہ وہ غائب ہی ہو جائے۔ اب وہ بھی دیکھنے والے بھی سارے لاجواب ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، ستارے سے بڑا تھا، زیادہ روشن تھا، تو اپنے لوگوں سے کہنے لگے یہی ہوگا خدا۔ یہ ان کو سمجھانے کے لیے، خود ان کا دل تو کامل تھا۔ فلما افلا، جب دن چڑھا چاند بھی غائب ہو گیا۔ قال لئن لم یهدنی ربی، جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو، لنکون من القوم الظالمین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ جو میں نے اس کو چاند کو خدا مانا اور یہ بھی ڈوب گیا۔ فلما رأى الشمس بازغا، اور جب دیکھا سورج بہت روشن اور قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہو سکتا ہے خدا، یہ تو بہت بڑا ہے اور اس میں بہت بڑی روشنی ہے۔ فلما افلت، جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں تو بری ہوں یہ جو تم شرک کر رہے ہو، کھیل گول رہے ہو، بنائی ہوئی چیزوں کو تم خدا منا رہے ہو، یہ تو کچھ بھی چیز نہیں۔ بس پھر یہ بات کہی جو بات ساری دنیا کی باتیں ایک طرف اور ایک بات ایک طرف ہے، انی وجہت وجہ للذی، میں متوجہ کرتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے منہ کو اس کی طرف، للذی، اس کی طرف، فاطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، حنیفاً، اور ہر ایک سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز کسی قیمت پہ شرک نہیں کروں۔ بس یہ ہے خلیل اللہ بننے کی رمز، کہ انی وجہتو، میں اپنا چہرہ، وجہ للذی، اس کی طرف موڑتا ہوں، اس کی طرف، اللہ کی طرف۔ اور اللہ کون ہے؟ جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی نمونے کے بنا دیا۔ حنیفاً، حنیف کا مطلب ہے یکسو ہو کر، کسی اور چیز کا، کسی اور مدد کا خیال ذرہ برابر نہ ہو۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں۔ اب ہم اپنے اوپر بھی غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ یہ استارے ہیں، چاند اور سورج اور ستارے، جو چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اس کو خدا مان۔ کسی نے خدا بنایا دولت کو، کسی نے خدا بنایا عہدے کو، کسی نے خدا بنایا برادری کو، کسی نے صوبائی عصبیت کو، کسی نے لالچ کو، کسی نے اپنے نفس کو۔ ہر چیز جو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ ہم اس کو خدا بنا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو
تو اللہ پھر ہم سے ناراض نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کیسے ہمارے حالات سدھریں گے؟ کیسے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر آئیں گی؟ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ غور و فکر کے لیے ہے کہ یکسوئی کے ساتھ کھانے پینے سے ذرا ٹل جائے، معدہ ذرا ہلکا ہو، دماغ ذرا روشن ہو اور غور کرے کہ میں دنیا میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں، کس کو پوج رہا ہوں، کس کا مان رہا ہوں، کیا میں یکسو ہو کے اللہ کی طرف میرا رخ ہے؟ جب میں نے نماز میں منہ طرف میرا کعبہ شریف کا کیا تو کیا دل بھی میرا اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ دل میرا ادھر ہی دنیا کی، اور جو چیز دنیا کی ہے وہ آفل ہے، وہ ڈوب جانے والی ہے، وہ غرق ہو جانے والی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے، خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مال جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور دوستیاں جو ہیں وہ مٹ جائیں گی، ماں باپ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، بیویاں جو ہے بوڑھی ہو جائیں گی، برادریاں جو ہے وہ چھوڑ جائیں گی، ہر چیز جس کی طرف ہم نے رخ کیا وہ ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، یہ دو عہدے جو ہیں یہ مصنوعی ہیں، یہ ڈگریاں جو مصنوعی ہیں، یہ زمین کے لیے ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، کسی کو افسر بنایا، کسی کو متحد بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو مریض بنایا، لیکن جب قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں یہ کرنسی نہیں چلے گی، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہے، وہاں کوئی دولت مند نہیں ہے، 6 فٹ نیچے اترے ایک نظام بدل جائے گا، ایک نظام بدل جائے گا، اور وہاں پہ آپ کو کرنسی وہاں چلے گی عقیدے کی اور عمل کی۔ اگر خدا کو وحدہ لا شریک مانا تھا اور اس کی مانی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا تھا اور ان کی اطاعت کی تھی، تو سب خیر ہی خیر ہے۔ یہاں دنیا میں چاہے چپڑاسی تھا، فقیر تھا، غریب تھا، بیمار تھا، معذور تھا، کمی تھا، کالا تھا، بچے کا جو بھی تھا، لیکن جب وہاں عقیدہ اور عمل ٹھیک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور یہاں چاہے کچھ افسر تھا، زمین پہ پاؤں نہیں رکھتا تھا، بڑے سے بڑی گاڑی تھی، بڑے سے بڑی کوٹھی تھی، خوبصورتیوں میں گھومتا تھا، خوشبوئیں لگاتا تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں ایک پیسے کی فرق نہیں پڑنی اور بڑی تباہی ہے اور بڑا نقصان ہونا ہے اور بہت بڑی مصیبت کی گھاٹی آنے والی ہے۔ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جس کے اوپر موت آ گئی اس کے اوپر تو قیامت برپا ہو۔ اس لیے آج یہ وقت ہے کہ ہم غور کر لیں، ہر چمکنے والی چیز کو اپنا خدا نہ بنائیں۔ آج دنیا کی چمک، مال کی دوڑ اور ہر وقت دوستوں کے اندر اور گپ شپ کے اندر اور غور و فکر کی عادت جوڑ دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور ان کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو ساتھی ہیں ان کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ میں بری ہوں، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خلت اس لیے ملی، دوستی کا لقب اللہ نے اس لیے دیا، خلیل اللہ بنایا کہ اللہ کے علاوہ سب سے بیزاری کا اعلان کرتے۔ آج بھی ہماری بگڑی تب بنے گی کہ اگر ہم جتنے لوگ اللہ کے اور رسول کے طریقوں کے خلاف ہیں ہم ان سے بڑی حکمت کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں اور ان کے طرز عمل سے اور ان کی جو روش زندگی ہے اس سے بیزاری کا اعلان کریں کہ یار یہ مسئلہ ٹھیک نہیں۔ اگر بیگم کو سمجھایا پیار محبت کے ساتھ کہ بھئی نماز پڑھا کریں، اگر وہ نماز پڑھنے پہ مصر ہے کہ میں نے نہیں پڑھنی تو پھر اس سے بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح
جو دعوت ہے وہ اپنے والدین اور بزرگوں کے ساتھ اور سب کو پہنچائی جائے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ، لیکن دل کی محبت اور دل کی دوستی اور دل کا میل جول جو ہے وہ دیندار لوگوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ باقی جو ٹیلی ویژن دیکھنے والے اور گانے سننے والے اور ناچ گانوں کے مجالس میں جانے والے، ان سے بیزاری کا اعلان کرے تاکہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ نے یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دیا کہ آپ نے اللہ کے علاوہ جتنے چیزیں تھیں ان سے منہ موڑ لیا اور بتوں کو توڑ دیا۔ آگے آئے گا واقعہ۔ اس لیے یہ رمضان ایک موقع ہمیں دے رہا ہے پھر کہ ہم تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کے اپنے طرز عمل کے اوپر غور کریں۔ اور یہ جو آج کل موضوع چل رہا ہے عصبیت کا، یہ صوبے جو ہیں یہ تو ایڈمنسٹریٹو صوبے ہیں۔ جیسے گھر بناتے ہیں اس میں ایک واش روم ہے، ایک کچن ہے، ایک بیڈ روم ہے، اسی طرح یہ صوبے بنائے گئے تاکہ انتظامات میں آسانی ہو۔ اس میں کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے، کوئی شریعت اس میں نافذ نہیں ہوتی کہ پنجاب کو 4 میں کر دیا جائے، سرحد کو 2 میں کر دیا، کراچی کے 4 صوبے بنائے جائے تاکہ لوگوں کو سہولت ملے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو انگریز کی بنائی ہوئی تقسیم تھی۔ اس وقت دلی سے لے کے کابل تک پنجاب تھا، پھر پنجاب کو کاٹتے گئے جو اتنا بڑا، اس وقت آبادیاں کم تھی، لیکن اس بنیاد کے اوپر کسی سے دوستی کرنا اور کسی سے نفرت کرنا بالکل قرآن کے احکامات کے خلاف۔ سندھ کے اندر بھی جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اور بختورستان کے اندر بھی اور کابل کے اندر بھی ایک مسلمان کو سوئی بھی چبھتی ہے تو ہمیں اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اگر ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کا ذوق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان رمضان کے ایام کو پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں کا رخ جو ابھی تک ہم نے متعین نہیں کیے ہوئے، ہم نے ایک رواداری کا بیس بدلا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، مجھے وقت ملتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کو نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، میرا باپ نمازی نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے، بچوں کی فکر کرنی چاہیے، بچوں کو بچپن میں سے نماز پڑھائیں اور ان کو نماز کے ساتھ کھڑا کریں، نوافل کے اندر گھر میں ادا کریں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی جانمازیں بچھیں اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تاکہ ان کو محسوس ہو کہ جب آذان ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی تقاضا ہے، اور وہ تقاضا جو ہے کہ نماز ادا کی جائے۔ اصل عمر جو ہے وہ اس بچے کی ہے جس کو ٹریننگ دی جائے رافع کی، کہ یہ اذان کو سمجھے کہ اذان کی کیا اہمیت ہے اور نماز کی کیا اہمیت ہے۔ مر جانا آسان ہو، نماز چھوڑنے مشکل۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی پھر اللہ سے ایک تعلق جڑے گا، اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج کمزوری اللہ سے تعلق کی ہے، جس کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر سمجھ آ رہی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اصل کام جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر، وہ اللہ کا ذکر، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی بہت بڑے ہیں تو ان کا نام بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر وہ مثل بیج کے ہے، یہ بیج دل میں جائے گا تو اللہ کی محبت کا پودا اگے گا، اور اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ آج نفس مشکل میں ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا خلاف شریعت چیزوں کو، اور اس کی رغبت اور میلان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف چیزوں کی طرف زیادہ ہے اور دین کی طرف کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی محبت راس اور جمی ہوئی نہیں۔ اس محبت کو جمانے کے لیے اور اللہ کی محبت کو لینے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ذکر کثیر کرے،
بہت زیادہ ذکر کرے، اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہر وقت اللہ کا نام لیتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کرے کہ جو لوگ ہیں اس کو دیوانہ سمجھنے لگے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو چکی، ان کے ساتھ دوستی رکھے، ان کے ساتھ ملے جلے۔ یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ بھی دل سے دل میں جاتی ہے، دنیا کی محبت ہے یہ بھی دل میں سے دل میں جاتی ہے۔ آدمی اپنے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا ویسا ہی ہو جائے گا، جن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے دوستی کن لوگوں کے ساتھ رکھے؟ جو نمازی ہیں، دیندار ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کرنے والے، ان سے جب قریب بیٹھے گا، ان سے کثرت سے اختلاط کرے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو جائے گی۔ تو آپ تھوڑی دیر ذکر کر لیں۔